قطع تعلق ختم کرنا، رشتہ داری ختم کرنا، ان سے ناراض رہنا۔ تو سامعین محترم، ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ایک برا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ دل کے کانوں سے سنیں کہ رشتہ دار، ان سے محبت اور الفت کا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق میں سے ہے۔ لین دین میں رعایت کریں رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر کوئی رشتہ دار، ہماری دکان ہے، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے لین دین میں رعایت کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی رشتہ دار آیا، کہتے ہیں اسی سے سب کچھ نکال لو، اسی کی جیب خالی کر لو، پورا دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے دن کی کمائی اسی سے کی جائے۔ تو ایسے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسرا حق رشتہ داروں کا یہ ہے، وقتاً فوقتاً کوئی چیز، گفٹ وغیرہ، ہدیہ وغیرہ، گھر میں پکا ہوا کھانا، آقا لا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھار اپنے رشتوں کے گھر بھی بھیج دینا چاہیے، اور یہ رشتہ داروں کے حقوق میں سے ہے۔ اور چوتھا حق رشتہ داری کا یہ ہے، اگر کوئی رشتہ دار کے ہاں کوئی ہدیہ بھیجتا ہے، کوئی ایسی اپنی پسندیدہ چیز اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیجتا ہے، یا رشتہ دار کی کوئی رشتہ دار دعوت کرتا ہے، آقا لا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ایسے عمل سے محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں، اور ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہاں جب بھی کوئی دعوت کرنے کے لیے آتا، آپ کو دعوت دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ اور اس سے آگے چلیں، پانچواں حق رشتہ داروں کا یہ ہے، ان کے حقوق میں سے ہے کہ رشتہ داروں کے فرد کی عزت کی جائے، رشتہ داروں کی عزت کی جائے، اور ان کے بچوں کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے، دور حاضرہ کے اندر اگر کوئی کسی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو رشتہ دار چھت پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے، چھت پر کھڑا ہو کے سگا مسلمان بھائی، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بھائی، بھائی کو مار پڑتے دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس لڑائی کو چھڑانے کے لیے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے خون اتنے سفید ہو چکے ہیں۔ سرکار کا تو فرمان ہے کہ رشتہ دار کے ہر فرد کی عزت کرے اور ان کے بچوں کا خیال رکھے۔ اگر کسی بھتیجے کی، بھانجے کی، کسی اور شخص کی لڑائی ہو گئی رشتہ داروں میں سے، ہم
ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر خیال کرتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک معاملہ طے نہیں ہو جاتا، جب تک ایک دوسرے کا خون خرابہ نہیں ہو جاتا، جب تک خون خرابے کے ساتھ ساتھ تھانے کچہریاں نہیں ہو جاتی، ہم اس وقت تک ان کے لڑائی چھڑانے کے لیے حاضر تک نہیں ہوتے۔ تو سامعین محترم، یہ جہالت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ہر رشتہ دار کا فرض ہے رشتہ دار کی عزت کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے، نہ کہ اس سے دشمنی مول لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان تو یہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رشتہ داروں کو کیا سمجھا؟ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ بغض کیا ہے، حسد کیا، کینہ کیا، دل میں ان کی دشمنیاں مول لے رکھی ہیں۔ تو سامعین محترم، اسلام ان باتوں سے منع فرماتا ہے، اسلام ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دوری نہیں، نزدیکی اختیار کرو، اتنے دور نہ چلے جاؤ کہ تم دارہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ، آؤ قریب آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رشتہ داروں کی عزت کرو اور ان کو عزت دو۔ ایسا اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس لڑائی جھگڑے کو، اس معاملے کو آپس میں نپٹاؤ، ان کی صلح کرواؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دینے والا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، اس سے اگلا حق کیا ہے؟ رشتہ دار کا اگلا حق کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار محتاج ہو تو ان کی خبر گیری کیا کرو، ان کی خبر گیری کیا کرے، اور اگر وہ بے روزگار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ رشتہ دار محتاج ہو، ان کی خبر گیری، ان کی خبر لینی چاہیے۔ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، تو امیر بھائی کو چاہیے کہ غریب بھائی کی مدد بھی کی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ سرکار فرماتے ہیں احسان کر کے، یہ نیکی کر کر اس کو جتلایا نہ جائے، اس کو جتلایا نہ جائے۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی کسی وقت بھی اس کو اس احسان کا جتلایا نہ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا دھرا سارا کچھ سامنے لے آتے ہیں۔ میں نے تیری جاب شروع کرائی تھی، میں نے تیری سفارش کی تھی، تو کسی کام کا نہ تھا، میں نے تجھے فلاں جگہ سے عزت دلوائی تھی، نوکری دلوائی تھی، کام دلوایا تھا، تو کسی کھاتے کا نہ تھا۔ یہ سارا کچھ نیکیوں کے اعمال جب وہ احسان جتلاتا ہے تو سب نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو سامعین محترم، آؤ رشتہ داروں کا اگلا حق کیا ہے؟ جب رشتہ دار ملنے آئے تو خوش ہو کر اس سے ملا جائے، خوش ہو کر اس کو گلے لگایا جائے۔ اگر بھائی آیا تو اس کو گلے لگایا جائے، سینے سے لگایا جائے، اس سے مصافحہ کیا جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ دار آیا اس کو عزت دینی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کوئی مہمان بن کر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کے لیے دسترخوان لگایا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب کوئی بھائی کے گھر آ جاتا ہے، لو جی اب آ گیا، چائے پینے آ گیا، اب پانی پینے آ گیا، اب یہ پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے گا، کب جائے گا، کس وقت جائے گا، اب یہ جانے والا ہے بھی یا نہیں۔ یہ مایوسی ہے۔ اللہ نے ایسے عمل سے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا ہے۔ صاحب رشتہ دار کا آنا، تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر مہمان کا قدم رکھنا، سمجھ لے اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہے، اور جب تو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے،
اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ تیرے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تیرے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے محترم، آئیے اگلا رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر سنیں، رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش مت کیا کریں، رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کریں، یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور رشتہ داروں سے حسد بھی نہ رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بغض بھی نہ رکھیں، ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی ذلت تمہاری ذلت ہے، تو رشتہ داروں کو عزت دینا، ان کو اچھا سمجھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اپنے دل سے ان کے حسد کو دور کر دینا، کینہ بغض سب کچھ معاف کر کے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دینا۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کو معاف کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اور ایسے بندے کی کامل بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔